السلام علیکم دوستو، آج کچھ ذکر ہو جائے پاکستان اور چین کے تعلقات کا۔ سی پیک کا بہت چرچا تھا۔ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت اس کا ایک فلیگ شپ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور تھا۔ اس کے 4 بنیادی ستون تھے، یعنی 4 سیکٹرز تھے۔ ٹاپ پہ توانائی کا شعبہ تھا، دوسرے نمبر پہ روڈ انفراسٹرکچر بننا تھا، تیسرا اس کا بڑا جس کو کراؤن کہتے ہیں وہ تھا گوادر میں فری انڈسٹریل زون، بندرگاہ کی ایکسپینشن اور گوادر شہر کے اندر بہت ساری سہولیات کی فراہمی، اس کو ایک ماڈل شہر بنانا تھا۔ پھر اس کے علاوہ اسپیشل اکنامک زونز یعنی خصوصی اقتصادی زونز بننے تھے جہاں پہ صنعتیں لگنی تھیں۔ اب جو پہلے 2 سیکٹرز تھے یا ستون تھے، یعنی توانائی اور روڈ انفراسٹرکچر، اس میں بہت نئی سڑکیں بنی، ہائی ویز بنی۔ توانائی میں بھی کوئی 27-28 ارب ڈالر لگ گئے۔ اس میں پیسہ بھی بہت ہوتا ہے اور اپ فرنٹ پیسے بھی مل جاتے ہیں، جو مقامی لوگ ہوتے ہیں ان کو کافی فائدہ ہوتا ہے اس میں۔ اسی وجہ سے ان منصوبوں پہ عمل درآمد کافی تیزی سے ہوا۔ جہاں تک گوادر کا تعلق تھا، گوادر بحیثیت مجموعی سست روی کا شکار ہوا۔ جو چین کے لوگ، چین کی کمپنیوں نے جو کچھ کرنا تھا، جو کمپنی گوادر پورٹ کو ہینڈل کر رہی ہے، انہوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا، لیکن جو پاکستان کے حصے کا کام تھا، بجلی گھر بننا تھا، پانی کا پلانٹ وہاں پہ لگنا تھا، کیونکہ وہاں پہ پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، وہ منصوبے ابھی تک سست روی کا شکار ہیں۔ اس طرح جو اسپیشل اکنامک زونز 9 بننے تھے سی پیک کے تحت، اس میں سے ابھی تک صرف 3 مکمل یا جزوی طور پہ فعال ہو سکے ہیں۔ فیصل آباد کا کافی حد تک فعال ہے، دھابے جی کا بھی جزوی طور پہ، راشا کا ہی سب سے پہلے اس نے فعال ہونا تھا، مگر وہ ابھی بھی اس میں معمولی نوعیت کا کام چل رہا ہے، جس طرح سے اس کو فعال ہونا چاہیے تھا 2019-20 میں وہ نہیں ہو سکا۔ یعنی چین نے جو توقعات وابستہ کی تھیں سی پیک سے، چین کی توقعات، اس پہ ہم پورا نہیں اترے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ظاہر ہے کرونا کرائسس آیا مارچ 2020 میں، اس کے بعد سے 1.5 سال تک وہ اثر انداز ہوا اس کے تمام کاموں پہ، اور پھر امریکہ اور مغربی ممالک کے ساتھ چین کے تعلقات میں کشیدگی آئی، ایک محصولات کی ٹیرف وار شروع ہوئی، اور بھی بہت سارے مسائل تھے، وہ تو قطع نظر۔ لیکن ہم نے چین میں ہمارے سابق سفیر تھے مسعود خالد صاحب، ان سے پوچھا کہ ان کی نظر میں، چونکہ وہ بھی حکومت کا حصہ رہے ہیں، کہ بین الاقوامی جو تنازعات ہیں چین کے، امریکہ اور دوسرے ملکوں سے، وہ قطع نظر ان کا ظاہر لامحالہ چین کی پالیسیوں پہ بھی اثر پڑے گا، لیکن چین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان حالات کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ تعلقات پہ کوئی اثر پڑے گا یا سی پیک متاثر ہوگا۔ تو ہم نے مسعود خالد صاحب سے یہ پوچھا کہ ہمارے ہاں کے جو نظام ہے، کیا وہ بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے سی پیک کے تحت شروع کیے گئے منصوبے سست روی کا یا تاخیر کا شکار ہوئے؟ جب سی پیک کا آغاز ہوا تھا تو اس میں 4 جو تھے نا ایریاز آف کوآپریشن ایگری ہوئے تھے چین اور پاکستانی گورنمنٹس کے درمیان۔ وہ تھے، پہلا تھا آپ کا پاور سیکٹر، دوسرا تھا ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر، تیسرا تھا گوادر پورٹ اور اس کا لائٹ انفراسٹرکچر، اور چوتھا تھا آپ کی انڈسٹریل کوآپریشن یا اسپیشل اکنامک زونز۔ تو اگر آپ مجموعی طور پر سی پیک کے فرسٹ فیز کا جائزہ لیں تو پاور سیکٹر میں تو خاصا کام ہوا، اسی طرح ٹرانسپورٹ اور انفراسٹرکچر کا جو کلسٹر تھا اس پہ بھی پروگریس اچھی تھی، ناٹ بیڈ، کیونکہ دیکھیے بڑے پروجیکٹس بنے، ملتان سکھر موٹر وے اور یہ کراکرم ہائی وے کی ایکسپینشن، اورنج لائن اور دوسرے اور پروجیکٹس ہیں جو ابھی بھی چل رہے ہیں، کچھ اس پہ کام ہو رہا ہے۔ تیسرا تھا گوادر کا، تو وہ مکسڈ اسکور کارڈ ہے۔ گوادر پورٹ میں کیا کہتے ہیں بیچ میں سستی آئی، اور غالباً اس میں کووڈ کا بھی عمل دخل تھا، کیونکہ 2 سال کووڈ کی وجہ سے لاجسٹکس ایشو بڑے کھڑے ہوئے، وہ بھی آئے، اور کچھ سست روی جو تھی ہمارے سسٹم کی تھی۔ تو گوادر پہ اب سنا ہے جا کے کچھ پروگرام جو ہے پروگریس جو ہے وہ ہو رہی ہے۔
تو گوادر از اے مکسڈ اسکور کارڈ. جہاں تک چوتھا جو کلسٹر تھا وہ تھا جی انڈسٹریل کوآپریشن کا اور اسپیشل اکنامک زونز کا. میرے نزدیک یہ جو ہے یہ سی پیک کی سکسیس کا لٹمس ٹیسٹ ہے, کیونکہ اسپیشل اکنامک زونز اور انڈسٹریل کوآپریشن انڈسٹریلائزیشن کے بغیر پاکستان جو ہے نہ اپنی ایکسپورٹس بڑھا سکتا ہے, نہ ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے, نہ لوگوں کو امپلائمنٹ دیکھ سکتا ہے. تو چین نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم انڈسٹریل کوآپریشن آپ کے ساتھ کریں گے, یہاں ریلوکیشن آف انڈسٹری بھی ہوگی, لیکن اس کے لیے کچھ پری ریکوزٹس ہیں, یعنی کہ کچھ ابتدائی اقدامات ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان کو لینے پڑیں گے. مثلا پھر وہ دونوں حکومتوں کے درمیان جو تھی وہ ڈسکشن ہوتی رہی کہ کتنے اکنامک زونز بننے چاہیے, تو وہ فائنلی یہ فیصلہ ہوا کہ 9 زونز بنیں گے, اور 9 میں سے 3 کو جو ہے وہ پرائرٹائز کیا جائے گا, یعنی کہ اس پہ کام جو ہے وہ ترجیحاً ہوگا. اس میں سے ایک اسپیشل زون جو ہے اکنامک زون وہ راشا کائی کا ہے, دوسرا فیصل آباد والا ہے, اور تیسرا جو ہے وہ دھابیجی ہے. تو اب اگر آپ ان کی جو یعنی کہ جو اس پہ کام ہوا ہے اس کا اگر آپ جائزہ لیں تو ہمیں نا امیدی ہی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بیسک انفراسٹرکچر ہے کسی بھی انڈسٹریل زون یا پارک کے لیے وہ ہے جی ادر دین سیکیورٹی, وچ از آف کورس سیکیورٹی تو ہر پروجیکٹ کے لیے چاہیے, لیکن وہاں پر یعنی کہ جو بیسک فیسلٹیز ہیں, بیسک سہولتیں جو ہیں, مثلا روڈ ہو, آپ کا پانی ہو, گیس ہو, ٹھیک ہے جی, یہ مین چیزیں ہیں جو ساری, اور ایک یعنی کہ ایسی باؤنڈری وال ہو یا ایک ایسا ہیج ہو جس میں پروٹیکشن ہو جو کہ وہاں پر کام کریں. ان چیزوں میں آپ دیکھیں کہ ہم پیچھے رہ گئے. اب یہ جو راشا کائی میں جو ہے پروگرس ہوئی ہے, لیکن اس لیول کی نہیں ہے کہ جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. اور اب سی پیک کو تقریباً 7 سال ہونے والے ہیں, اور یہ جو کلسٹر ہے اس پہ پروگرس اس طریقے سے نہیں ہوئی. اس میں مشکلات ہیں. جہاں بھی اکنامک زونز بنے ہیں وہاں پر حکومت نے فارن انویسٹرز کو, فارن بزنس مین کو ایک ہینڈ ہولڈنگ جو ہے وہ ان کی ہے, یعنی کہ ان کو اگر وہ بزنس مین باہر سے یہاں اترتا ہے, چاہے وہ چینی ہو, افریقی ہو, امریکی ہو, جب وہ یہاں اترتا ہے تو اس کو حکومت جو ہے اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. کیونکہ دیکھیں نا, ہر ملک کا اپنا ایک پروسیجر ہوتا ہے, ایک سسٹم ہوتا ہے, قوانین ہوتے ہیں جو کہ فارن انویسٹر بھی اس کو فالو کرتا ہے. لیکن ٹو گیو ٹو انسینٹیوائز, یعنی کہ اس کو وہ ترغیب دینے کے لیے حکومت یہ کرتی ہے کہ اس کی ہینڈ ہولڈنگ کرتی ہے. اس کو جو اپروول پروسیسز ہیں اس میں یعنی کہ جلدی دکھائی جاتی ہے, ایکسپیڈیشسلی کام ہوتا ہے. ان کی اگر ریمیٹنس ہونا ہے, پروفٹ باہر جانا ہے, وہ ریمیٹنس ہو جاتی ہے, یعنی اس میں مشکلات نہیں آتی. اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ہاں نہیں ہیں. پھر یہ کہ جو اپروول پروسیسز ہیں, لائسنسز آپ نے لینے ہیں, بجلی کا لائسنس لینا ہے, پانی کا آپ نے وہ لینا ہے, اپروول لینا ہے, اس کے لیے فارن انویسٹر جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے, 6 مہینے 8 مہینے لگ جاتے ہیں, وہ چیز جو ہے نہیں ہو پاتی. تو میرا تو جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اس کے حساب سے تو میرا خیال ہے ہمیں کوئی ایک باہر والا جو یہاں انویسٹ کرنے آتا ہے اس کو میرا خیال ہے 18-20 تو اپروولس کی ضرورت ہے مختلف ڈپارٹمنٹ سے اور مختلف منسٹری سے. تو جہاں یہ ہوگا وہاں فارن انویسٹر کیسے آئے گا؟ حالانکہ ہمارا پوٹینشیل بڑا ہے, ہمارے ریسورسز ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں وہ کام کرنے والے ہیں, محنتی ہیں. یہ سب چیزیں, یہ تو نعمتیں ہیں جو خدا تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں, لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. اور اب دیکھیے کہ جن ممالک نے کامیابی حاصل کی ہے, میں چین کی بات نہیں کروں گا, میں بات کروں گا جیسے ہے کمبوڈیا ہے, ویتنام ہے, لاؤس ہے, اور ایون بنگلہ دیش ہے. یہاں پر اکنامک زونز بن رہے ہیں. چائنا نے تقریباً 80 اکنامک زونز اور انڈسٹریل پارکس بنائے افریقہ میں پچھلے 10-15 سالوں میں. اور تو وہاں کیسے کام ہو گیا؟ ہم مطلب پاکستان کا موازنہ افریقہ سے تو نہیں کرنا چاہیے, میرے خیال ہے ہم تو شاید بہتر ہی ہوں گے. تو لیکن یہ کہ کیا یہ ایک فیلئر ہے جس پہ ہم کام نہیں کر سکے؟ اور ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور پروونشل گورنمنٹس ہے ان کے درمیان ایک یہ بڑا ضروری ہے کہ اس معاملے پہ ایک سینرجی ہو, ایک یونیفائڈ اپروچ ہو, اور ایک یونیفائڈ پالیسی جو ہے وہ بنائی جائے تاکہ فارن انویسٹر یہاں پر آئے. تو دوستو, آپ نے یہ سنی مسعود خالد صاحب کی بات کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو نظام حکومت ہے, نظام حکومت کاری ہے, جس میں ملٹیپل لیئرز آف اپروول ہیں اور فیصلے بڑی دیر سے ہوتے ہیں, وہ
سی پیک کے منصوبوں کی سست روی کا زیادہ تر ذمہ دار ہیں۔ اب اگر ہم اپنی مغربی سرحد کی طرف دیکھیں، یعنی افغانستان کو دیکھیں، اس کے ساتھ بھی ہمارے معاملات، خاص طور پہ ٹریڈ، دو طرفہ تجارت اور اس کی جو ٹرانزٹ تجارت ہے، اس کا بھی کچھ حشر یہی ہو رہا ہے۔ یعنی اعلیٰ ترین سطحوں پہ فیصلے ہو جاتے ہیں، لیکن جب یہ معاملات سرحد پہ پہنچتے ہیں، طورخم پہ، چمن پہ، خرلاچی پہ، غلام خان پہ، تو وہاں ہمیں نظر آتا ہے کبھی بینک کی سہولت موجود نہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کمیونیکیشن نہیں ہے۔ جب سکینرز کی باری آتی ہے، جو کنٹینرز ادھر سے آتے ہیں، تو کبھی بجلی نہیں ہوتی، کبھی کوئی ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے وہ سکینرز کام نہیں کرتے، تو سارا کام پھر مینولی ہوتا ہے۔ اب اس کے بڑی گیسنگ گیم ہے کہ کیوں ہوتا ہے اس طرح۔ بنیادی وجہ ہے کہ جتنے بھی افسران وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے فیڈرل بیورو آف ریونیو کے یعنی کسٹمز کے افسران ہیں، چاہے ہماری وزارت تجارت کے ہیں، چاہے ہماری مختلف ایجنسیز ہیں جو سرحدوں پہ ہونے والے تمام معاملات کی دیکھ بھال کے ذمہ دار ہیں، ان تمام لوگوں کا ایک گٹھ جوڑ ہے، اور اس گٹھ جوڑ کا فائدہ وہ کیسے اٹھاتے ہیں کہ جتنے بھی سرحد کے آر پار سامان آ جا رہا ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، وہ ان کی کمائی کا ذریعہ ہیں۔ اور اسمگلنگ یا انفارمل ٹریڈ جس کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے ایک اندازے کے مطابق ماہانہ طورخم اور چمن پہ 2 سے 3 ارب روپے کی اسمگلنگ ہوتی ہے۔ اور وہ اسمگلنگ کیسے ہوتی ہے کہ عام جو اوقات ہیں کام کے، صبح 7-8 سے لے کے شام 5-6 بجے تک کسی حد تک معمول کے مطابق کام چل رہا ہوتا ہے، لیکن جب اندھیرا ہو جاتا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد، پھر تمام جو افسران ہیں، اکثر ان کی جیبیں پھر کھل جاتی ہیں، اپنے کھاتے کھل جاتے ہیں، بڑے بڑے کنٹینرز، اس میں بڑا قیمتی سامان ہے، وہ سرحد کے آر پار ہوتے ہیں۔ جہاں پہ پاکستان کا فائدہ ہے، یعنی اس وقت کوئلہ پاکستان درآمد کر رہا ہے افغانستان سے، وہاں پہ آپ دیکھیے تو طورخم اور خرلاچی اور غلام خان پہ ٹرکوں کی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ اس میں جو قوانین و ضوابط ہیں وہ روزانہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اگر وہ قوانین و ضوابط کے مطابق کام چلتا رہے، روٹین کے مطابق، پھر وہ وہاں پہ موجود اہلکار ہیں، حکام ہیں، ان کی آمدنی رک جاتی ہے۔ اب ان کی آمدنی نہیں رکنی چاہیے، پاکستان کا نقصان ہونا ہے، ہوتا رہے، پاکستان کی کس کو پرواہ ہے، ان لوگوں کی پرسنل کھاتے وہ زیادہ ضروری ہیں۔ اسی لیے پاکستان افغانستان کے درمیان تجارتی امور پہ جو تنازعات ہیں، معاملات ہیں، کافی حد تک بہتر ہوئے ہیں، لیکن جو تاجر ہیں، امپورٹرز ایکسپورٹرز، ان کی کافی ساری شکایت ابھی بھی باقی ہیں، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ اس میں سرحدوں پہ موجود ہمارے مختلف اداروں کے حکام، ان کا اسی میں انٹرسٹ ہے، اسی میں مفاد ہے، اپنا ذاتی مفاد ہے کہ شکایات اپنی جگہ پہ رہیں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔